جس طرح اللہ نے، اب دیکھیے بہت خوبصورت اسلوب ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے. آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مانگنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ کسی سے مانگتے ہیں تو اسے دعائیں دیتے ہیں. آپ کو اگر اس کا مشاہدہ ہوا ہو کہ آپ سے کوئی مانگنے آیا ہو تو سب سے پہلے وہ آپ کو دعائیں دے گا، آپ کی صفات بیان کرے گا. آپ بہت سخی ہیں، آپ بہت عطا کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ کو مدینے کی زیارت کروا دے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ کرے گا. اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. آگے جا کے جو مانگنا ہے یا جو مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے اس کے لیے یہ ابتدا ہے، اس کے لیے یہ ابتدائیہ ہے، اس کے لیے یہ مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ تیری ہی حمد ہے. کائنات میں جس کی بھی تعریف کی جائے گی وہ تیری حمد ہے، جس کی بھی تعریف کی جائے گی وہ تیری حمد ہے، جس کے حوالہ سے بھی جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ تیری حمد ہے. اور تو کون ہے؟ تو رب العالمین ہے، تو عالمین کا رب ہے. اس لیے چونکہ تو رب العالمین ہے پھر ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تو جب رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، رب پالنے والے کو کہتے ہیں. اور گن کس کے گائے جاتے ہیں؟ جس کا کھایا جائے، جس کا کھایا جاتا ہے اسی کے گن گائے جاتے ہیں. تو اسی لیے پہلے وہ مقدمہ قائم کیا گیا کہ تیرے لیے ہر حمد ہے، تیرے لیے اس لیے حمد ہے کہ تو رب العالمین ہے، اور ہم تیری اس لیے عبادت کرتے ہیں، تجھ سے اس لیے استعانت چاہتے ہیں کہ تو رب العالمین ہے، تو ہماری پکار کو سننے والا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو ہماری رگے جان سے بھی زیادہ کی. حبل الورید ہے وہ ذات، وہ رب العالمین ہے. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود اس سے طلب کیا کیا ہم نے؟ یعنی ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ تو رب العالمین ہے، ہم تیری ہی حمد کرتے ہیں، تیری صفات کے گن گاتے ہیں، تو عالمین کو پالنے والا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم استعانت چاہتے ہیں. لیکن وہ جو استعانت چاہی ہے ہم نے وہ دو طرح کی ہے. ایک تو وہ استعانت ہے جو ہمارے چاہنے کے بغیر ہمیں عطا ہوئی، وہ ہمارا وجود ہے. ہمارا وجود حق تعالی کے وجود کے اوپر منحصر بھی ہے اور اس کا غماز بھی ہے. یعنی میرا وجود اللہ کے وجود کے اوپر دلیل ہے. کس طرح دلیل ہے؟ جس طرح یہ بوتل پڑی ہوئی ہے، جس طرح یہ سٹینڈ ہے، جس طرح یہ میز ہے، جس طرح یہ کرسی ہے، یہ کرسی اپنے بنانے والے کے اوپر دلالت کرتی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک صحرا میں جا رہے ہوں اور صحرا کے اندر ایک گھڑی پڑی ہو اور آپ کہیں کہ یہ گھڑی خود سے بن گئی. وہ خالق اور موجد کی بحث تو فی الحال ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، لیکن سرے دست اس بات کو آپ سمجھیں کہ جو ہی گھڑی آپ کے مشاہدہ میں آئے گی تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ دلالت کر رہی ہے کسی کے وجود پہ، یہ شہادت دے رہی ہے کسی کے وجود پہ، اور وہ شہادت دے رہی ہے جس کے وجود پہ وہ گھڑی بنانے والا ہے. میرا وجود اس کے وجود پہ دلیل اس لیے ہے، میرا وجود اس کے وجود پہ شاہد اس لیے ہے، کائنات کا وجود اس کے وجود پہ شاہد اس لیے ہے کہ کوئی بھی چیز جو اپنے وجود میں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے بنایا گیا ہے، وہ دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ اگر وہ بنائی گئی ہے تو اس کے بنانے والا بھی کوئی ہے. اور یہاں پہ جو ازروگ منطق سوال کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نے ہر چیز کو بنایا ہے تو خدا کو کس نے بنایا؟ یہ سوال لاجک کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے غلط ہے. ہر سوال درست نہیں ہوتا. مثلا پانی کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو اس سے آگ تیزی پکڑ جاتی ہے. پانی کو پانی میں ڈال دیا جائے تو کیا اس سے آگ تیز ہو جائے گی؟ یہ سوال درست ہے اگر یہ سوال پوچھا جائے.
تو پہلا جب یہ سوال پوچھا جائے گا تو جس سے پوچھا جائے گا اگر وہ معقول آدمی ہے تو وہ کہے گا حضرت اپنا سوال درست کیجیے. اگر تیل ڈالا جائے آگ کے اوپر تو پھر تیز ہوتی ہے. اگر آگ جل رہی ہو اس کے اندر اور آگ شامل کی جائے تو وہ تیز ہوتی ہے. اگر آگ جل رہی ہو اور اس میں خشک لکڑیاں شامل کی جائیں تو پھر آگ تیز ہوتی ہے. تو آپ پہلے سوال درست کیجیے. بائنے ہی یہ سوال کہ کائنات کو خدا نے بنایا ہے اور خدا کو کس نے بنایا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. کیونکہ جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے وجود میں تقاضا کرتی ہے کہ میں بنی ہوئی ہوں. اب قرآن اس کی ان صفات کی نفی کرتا ہے جو انسانوں میں پائی جاتی. مثلا اللہ ید اللہ فوق ایدی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ. اچھا اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے؟ اگر تو اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ جیسا ہے پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. بنی ہوئی چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ سوال کیا جائے اس کو کس نے بنایا ہے. اور جو ان صفات سے متصف ہی نہ ہو ذات، جن صفات کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کو بنایا ہے اور کس نے بنایا ہے، اس کے اوپر یہ سوال کرنا کہ اس کو کس نے بنایا ہے، پھر وہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو کہ لا مختتم ہوگا، جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں کہ خدا کو کسی نے بنایا، وہ جس نے بنایا ہوگا وہ خدا ہوگا، اور پھر جب یہ بن گیا تو پھر یہ خدا نہ رہا، یہ مخلوق ہو گیا. اور اگر اس کو کس نے بنایا، اگر اس کو کسی نے بنایا تو پھر وہ بھی خدا نہ رہا، وہ بھی مخلوق ہو گیا. کیونکہ جو چیز بنی ہوئی ہوگی وہ خالق نہیں ہوگی، وہ مخلوق ہوگی. جو چیز بنی ہوئی ہوگی وہ موجد نہیں ہوگی، وہ ایجاد ہوگی. یعنی پھر اس لفظ کا اطلاق اس ذات کے اوپر نہیں ہوگا. یعنی پہلے ہم اپنا سوال درست کریں کہ اگر خدا کو کسی نے بنایا ہے تو پھر وہ جو کو ہے وہ خدا ہے، اور یہ پھر خدا نہیں ہے، یہ پھر مخلوق ہے. اور اس کو کسی نے بنایا ہے تو کسی جگہ پہ آپ ٹھہریں گے، جا کے جس جگہ پہ جا کے آپ توقف کریں گے، جس جگہ پہ جا کے آپ تھک جائیں گے، جس جگہ پہ آپ کی فکر اور آپ کا ادراک جواب دے جائے گا، وہ مقام جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کا ادراک اس کا عرفان نہیں ہے، اس ذات کا ادراک اس کا احاطہ نہیں ہے، بلکہ اس ذات کا ادراک یہ ہے کہ اس کے ادراک سے عجز اختیار کیا جائے، سرنڈر کیا جائے. اسی لیے عرفاء کہتے ہیں کہ عرفان کی معراج سکوت ہے. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو صاحب عرفان ہوتا ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں آپ کا قول، تو تیری زبان کو تالا لگ جاتا. جس طرح عقل بڑھتی ہے اسی طرح خاموشی آ جاتی، آپ میں سکوت آ جاتا. آپ کا عرفان بڑھتا ہے تو آپ میں سکوت آ جاتا، آپ کا عرفان بڑھتا ہے تو آپ میں عجز آ جاتا. اس ذات کا ادراک جو ہے وہ درک نہیں ہے، اس ذات کا ادراک اس کا احاطہ نہیں ہے، اس ذات کا ادراک اس کو سمجھنا نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ اسی لیے تو اللہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کسی شخص نے کہا تھا کہ مجھے اللہ سمجھ نہیں آتا. آپ نے فرمایا اسے سمجھا نہیں جاتا، اسے مانا جاتا. اسے جانا نہیں جاتا، اسے مانا جاتا. اس نے اصرار کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ سامنے مور ناچ رہا ہے، جا اور اس کا پر لے کے آ. وہ گیا اور اس کا پر لے آیا اٹھا کے. آپ نے فرمایا بتا یہ جو رنگینی ہے اس کے پر میں وہ کہاں سے گئی؟ اس کی جڑ تو سفید ہے، جڑ اس کی سفید ہے اور یہ رنگینی کہاں سے اوپر تک پہنچی؟ اس نے کہا یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے، میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی. آپ نے فرمایا جس خالق کی حقیر ترین مخلوق کے ایک پر کی تجھے سمجھ نہیں آئی، اس خالق کا ادراک تو کس طرح کر سکتا؟ اس کو تو کس طرح سمجھ سکتا؟ اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھیے، حق تعالیٰ کا جو نظر نہ آنا ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ دور ہے،
وہ اتنا قریب ہے کہ وہ دور ہو گیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شدت قرب بود کو پیدا کرتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ ہاتھ میرا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، آ رہا نظر؟ اب یہ ہاتھ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو اپنا بھی ہاتھ نظر آ رہا ہے. اب یہ ہاتھ آپ اپنی آنکھ پہ رکھیں، پھر آتا ہے نظر؟ اب زیادہ قریب ہے یا اب زیادہ قریب ہے؟ اب زیادہ قریب ہے. جہاں پہ نظر نہیں آتا اس کا نظر نہ آنا بھی شدت قرب کی وجہ سے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب. وہ اتنا قریب ہے، یعنی دیکھنے کے لیے بہت چاہیے، دیکھنے کے لیے فاصلہ چاہیے. چونکہ اس اور اس میں فاصلہ نہیں ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے جلوہ کو دیکھ سکتے، اس کی صفات کو دیکھ سکتے. اس کے جلوے کو دیکھو، پوری کائنات اس کا جلوہ ہے، پوری کائنات اس کی صفات کی آماج گاہ ہے، پوری کائنات اس کا ظہور ہے. اس کو دیکھو، اس کی صفات کا جلوہ دیکھو. اس نے کہا میں اس کی ذات کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی ذات کا ادراک کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ نہیں ممکن. اس نے کہا کیوں ممکن نہیں؟ آپ نے فرمایا جس چیز کو دیکھ لیا جائے اس کا احاطہ ہو جاتا ہے، اس پہ یہ محیط ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی آنکھ اتنی سی ہے، لیکن اس کی وسعت کا نہیں آپ کو علم. اس کی وسعت اتنی ہے، سورج بھی دیکھ رہی ہے، یہ چاند بھی دیکھ رہی ہے. پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ آپ سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے، ہزاروں گنا بڑا، لاکھوں گنا بڑے بھی پہاڑ ہے. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ اس کو دیکھتی ہے. اب اس کا آپ نے احاطہ کیا، اس کو اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا کہ آپ کی آنکھ اور آپ کی فکر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کے اوپر محیط نہیں ہو سکتی. اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا دوسری وہ وجہ جس کی وجہ سے اس کی ذات کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، صفات کا مشاہدہ تو ہوتا ہے. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تب تک نماز کا سجدہ ہی نہیں ادا کرتا جب تک اس کا مشاہدہ نہ کرتا. یہ مشاہدہ صفات، یہ جو عام طور پہ خطباء کہتے ہیں یہ مبالغہ امیز محسوس ہوتی ہیں یہ روایات، لیکن ان کے پیچھے ایک معرفت کا سمندر موجزن ہے، عرفان کا دریا بہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پاؤں رکھنے میں جتنی تاخیر ہوتی ہے اتنی دیر میں قرآن ختم کر لیتے ہیں. اب حدیث صحیح ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرنا منع ہے. تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سنت کی مخالفت کرتے تھے؟ نہیں. یہاں مراد بھی مشاہدہ ہے کہ جتنا وقت ایک رکعت سے دوسری رکعت میں رکھنے میں صرف ہوتا ہے اس سے کم وقت میں قرآن کی حقیقت ان پہ مستحضر ہوتی ہے. قرآن کی حقیقت ان کے مستحضر، اس کا استحضار ہو جاتا، اس کا مشاہدہ ہو جاتا. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ گفتگو کریں تو میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ مخاطبت اختیار کروں تو میں نماز ادا کروں. قرآن اس کا تخاطب بندے کے ساتھ ہے اور نماز بندے کا تخاطب اللہ کے ساتھ. ہمارے اوپر قرآن کا عرفان کیوں نہیں کھلتا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ صاحبان قرآن سے میرا تعلق نہیں، صاحبان قرآن سے میں نے اپنا تعلق توڑ لیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کو میں نے اس انداز میں نہیں سمجھا کہ یہ مجھے مخاطب کرتا. اقبال کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا، تو والد نے کہا کہ تو یہ سمجھا کر کہ قرآن تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے اور وہ تجھے مخاطب کر رہا ہے. جب اس کا مخاطب تو اپنے آپ کو سمجھے گا تو پھر تجھے سمجھ آئے گا. دوسری وجہ آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کا مجسم ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ کائنات جو آپ کے سامنے موجود ہے، پوری کائنات جو منصہ شہود پہ ہے، جو آپ کے مشاہدے میں آتی ہے، اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، اور ایک وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ نظر وہ چیزیں آتی ہیں جو مجسم ہیں، اور نظر وہ چیزیں نہیں آتی جو لطیف ہیں۔ اب اس کے باوجود کہ وہ چیزیں لطیف ہیں، پھر بھی وہ غیر مادی نہیں ہے، وہ مادی، وہ میٹا فزکس نہیں ہے، وہ فزکس سے اوپر نہیں ہے۔ گفتگو مشکل ہونا شروع ہوتی ہے تو میں پھر اس کو سہل کر لیتا ہوں تمثیل کے ذریعے، اب پریشان نہ ہو۔